من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمن ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ آج دن ہے اتوار اور تاریخ ہے 12 فروری 2023۔ آج کل پاکستان میں ویسے تو اب بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو آج کے اس ویلاگ میں آپ سے میں بہت ساری باتوں پہ تو بات نہیں کر سکتا میں، لیکن آج کل جو ایک بز ورڈ ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اور پاکستان کا ممکنہ ڈیفالٹ۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ کی لیول پر بیٹھا ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر ایک ڈیلز چاہیے، مطلب ہم کیوں ڈیفالٹ میں بیٹھے ہیں، یہ ڈیفالٹ کیوں ہے، چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ والی سٹوریاں جو ہے نا، یہ کوئی آج ہم پہلی دفعہ نہیں سن رہے۔ ہاں، ہم ڈیفالٹ میں نہیں گئے، ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں ہوتے تھے۔ پھر یہ ہوتا یوں تھا کہ ہمیں کوئی برادر ممالک سے کچھ امداد مل جاتی تھی، پھر وہ خطرہ ٹل جاتا تھا اور پھر خطرہ ٹل ہی جاتا تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس نوعیت کا خطرہ آ جاتا تھا۔ جب کبھی حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں تو پھر ہم یہ خطرات کچھ زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتے تھے۔ تو آج کل بھی ظاہر ہے ایک حکومت کو بدلے ہوئے تقریباً اب 12 مہینے نہ 10 مہینے ہونے والے ہیں۔ ہاں 10 مہینے ہو گئے، ہو گئے۔ اب 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینوں کے بعد یہ ڈیفالٹ کا خطرہ کچھ زیادہ ہی کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور اس وقت کی جو حکومت ہے، بلکہ جو حکومت سمجھی جاتی ہے وہ حکومت نظر نہیں آ رہی، اور اس حکومت کے ارباب اقتدار کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت بڑی شدت کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور آئی ایم ایف ہے کہ وہ ہمیں روز ایک نئی شرط کے اس میں چکر میں ڈال رہا ہے، لیکن ہر دفعہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کا نزلہ ہم عوام پر وہی گرتا ہے۔ اب بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ گورنمنٹ اس سے مزید کچھ نئے ٹیکسوں کا تقاضا کر رہا ہے، اور شنید ہے کہ 200 ارب روپے کے ٹیکس جو ہیں کچھ آنے والے دنوں میں ایک نئے منی بل کی صورت میں آ جائیں گے۔ یہ منی بجٹ، منی بل بھی کوئی ہم لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں جب یہ لگایا جاتا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن بڑا شور الاپا کرتی تھی، اور اب کی بار جو ہے ایسی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ 13 جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کا ایک سیگمنٹ بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے۔ تو ہاں، البتہ جو پی ٹی آئی کی غالب اکثریت ہے وہ اسمبلیوں سے باہر ہے، اور وہ اس قسم کے موضوع میں بہرحال کوئی احتجاج نہیں کر رہی۔ اگر خان صاحب اسمبلی میں ہوتے تو شاید وہ یہ کرتے، لیکن کیونکہ وہ اسمبلی میں اب نہیں ہے تو بہرحال کوئی قومی اسمبلی میں وہ جو ہمارے سو کالڈ لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ بھی اس طرح کے کسی عوامی احتجاج میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیل کیوں چاہیے، اور ہمیں ڈیل مل گئی تو تب کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیل اس لیے چاہیے کہ معاملہ ہے ڈالرز کا۔ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہیں، تو پاکستان کے ڈالر کہاں چلے گئے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عمومی طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حکومتوں کی نااہلیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ حکومتوں کی نااہلی سے بات آگے نہیں چلتی، اس میں عوام الناس کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ حکومتوں کا ہے۔ اب میں مثال دوں آپ کو کہ بھئی میرا کیا رول ہے یا آپ کا کیا رول ہے۔ اب جس ہینڈ سیٹ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میں پاکستانی ساختہ ہے، یہ میں گارنٹی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بڑے عرصے تک میں نے جو ہے نا اس کا سٹکر بھی اتارا نہیں تھا، کہ اس خوشی میں، اس تفخر میں، واہ جی واہ میرے ملک میں بھی موبائل بننا شروع ہو گئے، میڈ ان پاکستان۔ تو لیکن یہ بات یہ تھی کہ اس کی کٹ تھی، اس کا جو سرکٹ تھا وہ باہر سے آیا تھا، یہاں اس کو جسٹ لوکلی سمبل کیا گیا تھا۔ چلیں بہرحال کچھ ہوا تھا، لیکن اب تو خیر وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ میں نے ہینڈ سیٹ میں اپنی جیب سے پیسے خرچ دے کے خریدا جی، میں نے کہیں، مجھے کسی نے ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے کسی نے گفٹ نہیں کیا، میں نے اپنی بطور خاص جیب سے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے اس کو خریدا۔
اسی طرح پاکستان میں ڈھیروں لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اپنی مطلب اگر انہوں نے لیز پی لی ہے تو اس کی لیز اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، کوئی سرکار کے خزانے سے نہیں ادا ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ہم بازار میں جاتے ہیں، وہاں سے کوئی امپورٹڈ چیزیں خرید کے لاتے ہیں، اپنی جیب سے لے کے آتے ہیں، ہمیں کوئی سرکار نہیں دیتی، ہمیں کوئی رشوت میں بھی نہیں دیتا، ہم میں سے بہت ساری میجارٹی لوگ اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی جیبوں سے خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا کردار ہے جی، ہمارا کیا قصور ہے؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، باتیں بڑی سکیلز ہی ہیں، میں کوشش کروں گا ان کو بڑے عام سے لیول پہ بتاؤں۔ دیکھیں، آپ نے گاڑی خریدی، میں نے گاڑی خریدی، آپ نے موبائل خریدا، میں نے خریدا، اپنی جیب کے پیسے سے خریدا، لیکن یہ موبائل عمومی طور پہ پاکستان میں نہیں بنتا تھا، پاکستان سے باہر سے آتا تھا۔ ہم عام طور پہ ایک سال کے اندر پاکستانی قوم جو ہے $2 ارب کے ہینڈ سیٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا جو انرجی کنزپشن کا بل ہے وہ $27 ارب ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم گندم بھی اور بہت ساری چیزیں بھی جو ہے نا کھانے پینے سے ریلیٹڈ، ہاں یس، بھول جاتے ہیں ہم، صبح جو ہم بڑے لتڑے ہوئے جو ہے نا وہ پراٹھے کھاتے ہیں جو، اور ہم جو ہے تلے ہوئے بلکہ یس لاہوری چنے کھاتے ہیں، وہ مطلب شوربے والے اور تری والے، اور اس طرح کی ہم جناب اعلیٰ جو کھاتے ہیں، یہ بروسٹ یہ کھاتے ہیں جناب۔ تو یہ جو ہے خوردنی تیل، یہ ہم اب امپورٹ کرتے ہیں۔ 20 سالوں میں پاکستان کے اندر جو ایڈیبل آئل ہے اس کی پر کیپیٹل کنزپشن بھی بڑی چینج ہوئی ہے، یعنی کوئی تقریباً 2000 سے پہلے یہ 5 kg ہوتی تھی پر انڈیویجول، اور اب جا کے یہ کوئی 13 کلو یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ہماری کنزپشن بھی بڑھ گئی ہے، ہمارا ایٹنگ پیٹرن بھی بڑھ گیا ہے۔ ہم پاکستان میں بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ کیا ہم پہ اعتراض کریں، ہم اپنی جیب سے خریدتے ہیں، ہم نے اس کی لیز اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی چوری کسی کا حق نہیں مارتے، کوئی ہم ڈاکے ڈال کے نہیں کرتے۔ لیکن جناب اعلیٰ یہ بات تھوڑی سمجھیں۔ دیکھیں، ملک جو 1945 کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے جس میں امریکن مونوپلی آئی اور بریٹن ووڈ معاہدے کے تحت جو IMF اور ورلڈ بینک کی علیحدہ تشکیل ہوئی، تو ڈالر کو وہاں انٹرنیشنل کرنسی بھی بنا دیا گیا۔ اب پاکستان اگر دنیا کو کوئی چیز بیچے گا تو بھی ڈالر میں بیچے گا، اور پاکستان دنیا سے کوئی چیز لے گا تو وہ بھی ڈالر میں لے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر یہاں ہم کسی ایکسپورٹر سے پوچھیں کہ بھئی تم نے کتنے ڈالر کمائے، وہ کہے گا بھئی میں نے تو پاکستانی روپاؤں کمائے۔ اور کسی امپورٹر سے پوچھے بھئی تم نے کتنے ڈالر بار بھیجے، وہ کہتے ہیں یار میں تو پاکستانی روپاؤں میں نے کیا تھا۔ تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ بینکس کے آگے جا کے جو پاکستان کی حد سے باہر، یعنی آپ چیز بیچ رہے ہیں تو وہاں جو وصولی ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی، اور جب آپ خرید رہے ہیں کہ وہاں جو پیسے ادائیگی ہوگی ڈالر میں۔ تو اب یہاں یعنی آپ کا ہے پیسہ، میرا پیسہ ہے، لیکن جب یہ ہم اس کو کہیں باہر بھیج رہے ہوں گے یا ہم اس کو ہم باہر سے وصول کر رہے ہوں گے تو ہمیں تو پاکستانی روپوں میں ملتا ہے، لیکن آگے یہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے۔ تو یہ بندوبست، یہ ارینجمنٹ حکومت کرتی ہے۔ اب پاکستانیوں کے پاس اب باہر نکلیں، ماشاءاللہ ابھی بھی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، ابھی بھی کسی مال میں سیل کا وہ لگ جائے، ایڈ لگ جائے تو وہاں کوئی سناٹا نہیں چھایا ہوتا۔ ابھی بھی آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹوں کے سامنے سے گزریں تو وہاں بھی گاڑیاں کی ابھی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ آپ کسی فوڈ اسٹریٹ میں چلے جائیں، وہاں کوئی اللہ معاف کرے کوئی سناٹے نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی لوگوں کی جیب میں پیسہ ہے، ابھی بھی۔ تو بات یہ کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے لیکن سرکار کے پاس ڈالر نہیں ہیں۔ ہم وہ پیسے دیں گے، وہ آگے ڈالر میں شفٹ ہوں گے اور ڈالر سے آگے جائیں گے۔ اب یہ ڈالر کی کہانی کیا ہے؟ ڈالر کہاں سے چلا جاتا ہے؟ ڈالر اس لیے چلا جاتا ہے کہ ہمیں ایک تو ہم نے باہر سے ادھار بہت سارے اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں اب ان کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہے۔ پھر ہماری جو ملک میں منگائی جانے والی امپورٹ ہیں وہ، اور ہم جو باہر چیزیں بھیج رہے ہیں ایکسپورٹ ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں مطلب ایک رفلی آپ کو بات کروں، ایگزیکٹ فگر میں آپ سے اس وقت نہیں شیئر کر سکتا، کہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان کوئی کم و بیش کا ڈفرنس جو ہے وہ کوئی 40 سے 50 ارب ڈالر کا ہے۔ یعنی اب ہم 40 سے 50 ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں بنسبت لینے کے۔ تو اس ڈفرنس کی وجہ سے ایک تو ہمارا روپیہ دباؤ میں رہتا ہے، اس لیے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بہتر ہوتی جا رہی ہے، یا یوں کہیں ہمارا روپیہ نیچے گرتا جا رہا ہے۔ دوسرا،
اس سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس جو ریزروز رہ جاتے ہیں وہ ریزروز بھی کم ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ڈالرز میں قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا حکومتی بندوبست۔ اب اس میں میرا آپ کا کیا رول ہے؟ میرا اور آپ کا رول یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں مثال دوں گا کہ ہمارے پالیسی سازوں کی اگر بے وقوفیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، تو دیکھیں الٹیمیٹلی بھگتنے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، حکمران تو پھر بھی بچ بچا کے نکل جائیں گے، یا تو دیکھیں آپ نے ان کو بھگا دیا یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، یا اگر یہ نہیں بھی رہیں گے تو ان کے ماشاءاللہ اللہ تعالی انہوں نے اتنا کچھ کمایا ہوا ہے کہ ان کی آنے والی اگلی کئی جنریشن بھی سکھی رہیں گی، لیکن پھر بھی ان کے باوجود ان کی جو لسٹ ہے یا ان کے اندر وہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب بات یہ دیکھیں جی، میں فیول کا مثال لے لوں۔ فیول اب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے امپورٹ کرنا ہے۔ ہماری بجلی فرنس آئل اور ایل پی جی پہ ایل این جی سے بن رہی ہے۔ ہماری گاڑیاں مطلب پیٹرول سے چلتی ہیں، پیٹرول اور مطلب ڈیزل سے چلتی ہیں، زیادہ تر پیٹرول سے چلتی ہیں۔ اچھا، ہمارے بجلی گھروں میں مطلب یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب بہت ضرورت ہے انرجی ایفیشینٹ چیزوں کی طرف جانے کی۔ اب ہوا کیا کہ ہمیں 3 سال پہلے خبریں سننے کو ملتی تھیں کہ پاکستان میں جی وہ ٹویوٹا نے فیکٹری بند کر دی، وہ ہونڈا نے بند کر دی، تو سوزوکی بند کرنے پہ آ گئی کیونکہ ان کے پاس گاڑیوں کے نئے آرڈر نہیں تھے، تو اس لیے وہ ان کی اسمبلی لائن نہیں چل سکتی تو انہوں نے بند کر دی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک تو نئی گاڑی بنانے والے آئے، نئے برانڈ آ گئے، پھر ہر کوئی اتنا بیزی ہوا، ان کو 6 مہینے 8 مہینے ان کے پاس مطلب بکنگ آرڈر تھے اور وہ سپلائی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ ہمارے بینکنگ سیکٹر نے آگے لیز کرنا شروع کر دیا، اس زمانے میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا تھا۔ تو ہوا کیا کہ چھوٹی گاڑی تو بنی لیکن چھوٹی گاڑیاں میں ایک ہی برانڈ آیا تھا آلٹو، ہمارے ہاں ایس یو وی اسپورٹ یوٹیلیٹی وہیکل جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی، وہ آئیں اور پھر یہاں لوکلی اسمبل ہونا شروع ہو گئی۔ مطلب شروعات کی تھی ہنڈائی نے کی تھی، پھر کیا آ گئی، پھر اس کے بعد یہ کوئی افریدی صاحب جو ہے یہ ایم جی لے آئے، پھر اس کے بعد کوئی ہول آ گئی، پھر کوئی یہ چیری آ گئی، پھر کوئی جناب اعلیٰ اب وہ ہونڈا بھی آ گئی۔ تو یہ کوئی کم و بیش 7-8 برانڈ اب ان میں سے لوکلی مینوفیکچرنگ یعنی اسمبلی بھی ہونے لگ گئی۔ یہ گاڑیاں بڑی رینج کی ہیں، بڑی مطلب انجن پاور کی ہیں، تو نیچرلی ان کی اندر جو فیول کی کھپت ہے یہ بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہے۔ اب ہم نے مہنگی اچھا یہ ان گاڑیوں کے پارٹس جو تھے وہ بھی امپورٹ ہوئے، اس سے بھی ظاہر ہے یہاں زر مبادلہ ڈالر خرچ ہوئے، پھر ہم نے ان کو چلانے کے لیے ہم نے فیول بھی باہر سے منگوایا۔ تو اب پاکستان میں جو امپورٹ فیکٹر تھا، اچھا اب ان فیکٹریوں سے بہرحال ایک فائدہ ہوا، وہ فائدہ تو ہوا، وہ وقتی طور پہ ہوا، یعنی اس فائدے سے یہ ہوا ایک تو ان فیکٹریوں کے چلنے سے ہماری جی ڈی پی کچھ بہتر ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ اچھا ہمیں جی ڈی پی سے کسی سے پوچھیں بھائی جی ڈی پی کیا ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوگا، لیکن پچھلے سالوں میں جی ڈی پی جب مائنس میں تھی تو پاکستان میں ہر کوئی ماہر اقتصادیات تھا اور فیس بک کے اوپر وہ پوسٹیں لگا کے بتاتا تھا کہ جی ڈی پی میاں صاحب کے دور میں اتنی تھی اور اب اتنی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب بڑھ گئی لوگ کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، تو جی ڈی پی تو بڑھ گئی نا، کہ آپ کیا پروڈکشن تو ہو رہی تھی۔ اچھا جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے امپورٹ ڈیوٹی یعنی ایکسائز ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، تو وہ ریونیو آتا ہے ملکی خزانے کو، ایف پی آر کو مطلب اچھے خاصے ٹیکسز بھی وصول ہو گئے۔ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں نا اس پہ عام طور پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا، لیکن جب ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو ڈالر آتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ظاہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی، اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ایک تو آپ کی جی ڈی پی پہ تو فرق پڑتا ہے، اس سے امپلائمنٹ پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ لامالا ظاہر ہے آپ ملازمین رکھیں گے، آپ فیکٹریز بنائیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، ملازمین ہوں گی تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ تو ایکسپورٹ کا یہ فائدہ ہے۔ اب ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرینس ہے نا یہ بہت بڑا ہے، اور ہماری جو حکومتوں کی نااہلیاں ہیں اور ہماری عوامی لیول پہ جو اللہ تللے ہیں۔ اب بار بازار میں جائیں آپ کو بآسانی ہر چیز امپورٹڈ مل جاتی ہے، ہم بڑے مطلب ایون گھروں میں برتنوں سے لے کے کھانے پینے کی چیزوں تک میں مطلب چیز جو ہے چیز دودھ سے بنتی ہے، تو پاکستان میں کیا چیز نہیں بن سکتی؟ یہاں امپورٹڈ چیز بھی آتی ہیں۔ اچھا جوسز
میں حیران ہوں جناب، اس ملک میں اورنجز بھی ہیں، اس ملک میں مینگو بھی ہے، آپ پوچھیں جا کے کتنی ملک میں اورنج جوس بنانے کی فیکٹریاں ہیں، سرگودا میں کتنے جناب پلانٹ لگے ہیں جو اورنج کی پروڈکٹس کو بنا رہے ہیں، جوس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اورنج ان میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، سرگودا میں سائڈ پہ ہے۔ اچھا، ملتان سائڈ پہ ریجن میں یعنی جنوبی پنجاب مینگو کے لیے بہت اچھا ہے، آپ پوچھ لیں جناب کتنے مینگو کی یہاں سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں جو مینگو کو پریزرو کرنے میں، مینگو کو جوسز میں، اس کی پروڈکٹس بنانے میں، ویلیو ایڈیشن بنانے میں نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ ابھی تو ہمارا سیگمنٹ اتنا خالی پڑا ہے، تو ہم ہیں بیسیکلی کنزپشن مارکیٹ، ہم دنیا جہاں سے چیزیں منگا کر استعمال کرتے ہیں، اگر ہم کوئی بنا بھی لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم خود کنزیوم کرتے ہیں۔ اچھا، ٹورزم ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل پڑا ہے، پچھلے سالوں میں جناب ہمارے خان صاحب نے شور بڑا مچایا تو اس کا نتیجہ جو ٹورزم پروموٹ کی، لیکن اس میں بھی ہماری ڈومیسٹک ٹورزم پروموٹ ہو گئی۔ تو بات یہ کہ یار ہم خود اپنی پیسہ لیا، اپنے ملک میں لگایا اور وہ کمایا، دیکھیں اس سے لوگوں کو فائدہ ضرور ہوا، وہاں جو ہم جاتے ہوٹلز ہیں وہاں کے لوگوں کو مطلب اس علاقے میں فائدہ ضرور ہوا، لیکن ہمیں اپنی کرنسی میں استعمال کیا تو وہ اگر وہ باہر سے آتا تو زیادہ فائدہ تھا، ہم نے اس پہ کام نہیں کر سکے۔ اب ہمیں یہ سین جو ہے اب یہ چلتا رہے گا، آپ کو کہیں سے چار پیسے مل جائیں گے، ذلالت رہے گی، آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑیں گی، حکمرانوں نے اپنی مطلب جو اللہ تللے ہیں وہ کم نہیں کرنے، بجلی گیس اور یہ یوٹیلیٹیز جب بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی تو آپ پروڈکشن کرنے کے جوگے بھی نہیں رہیں گے، کل آپ جو ہے نا کنزپشن کرنے کے جوگے بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ اگر اس قوم نے، اس ملک کے حکمرانوں نے اپنی روش نہیں بدلی تو میرے الفاظ یہ سن لیں، ان کو لکھ لیں، ان کو سنبھال کے رکھ لیں کہ آپ کے حالات نہیں بدلنے اور آپ اس سے بھی بدتر کی حالات میں جانے کی امید رکھیں۔ بہرحال یہ کچھ ہاریبل باتوں کے ساتھ آج کا یہ ویلاگ تھا۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا اور خوف زدہ کرنا نہیں تھا، میرا آپ کو مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جن میں ہمارے ملک کے زر مبادلہ کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے تو کچھ ڈالر کمانے کا سلسلہ کریں تاکہ اس ملک میں ڈالر لائیں۔ اگر میرے کوئی اوورسیز بھائی پاکستانی سن رہے ہیں تو وہ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے وہ دوست جو مطلب جو ہے فری لانسنگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی ایفرٹس کو بڑھائیں تاکہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ ڈالر لائے جائیں، تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے فارن ریزروز کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں۔ جب زیادہ ڈالر آئیں گے تو پھر الٹیمیٹلی ہماری کرنسی بھی مستحکم ہوگی اور ہمارے ملک کے پاس پیسہ بھی ہوگا، اور وہ پھر آئی ایم ایف جیسے ملکوں کے محتاج نہیں ہوگا۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، خوش رہے باز، السلام علیکم۔